وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اور الا اللہ کی وجہ سے نہ صرف خود ثابت قدم رہتا ہے بندہ، بلکہ دوسروں کو ثابت قدم رکھنے کا سامان بھی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ دنیا میں جس قدر فتنے تھے، ہیں اور ہوں گے، وہ سب کے سب دراصل لا کی زد میں آنے والے الہ کی پیداوار ہیں۔ پھر سنیے، دنیا میں جس قدر فتنے تھے، ہیں اور ہوں گے، وہ سب کے سب لا کی زد میں آنے والے الہ کی پیداوار ہیں۔ تو اس الہ کی نفی اولین مرحلے میں ہوتی ہے، ان الہوں کا انکار اولین مرحلے میں ہوتا ہے، پھر الا اللہ کا اقرار ہوتا ہے۔ ایسے انکاری اور اقراری بندے کے سامنے فتنہ ٹھہرے تو کیسے ٹھہرے؟ فتنے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ لا کی زد میں آنے والے الہ سے جنم لیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ایک بندہ لا الہ کے ان الہوں کا انکار کر دیتا ہے، فتنوں کی آماجگاہ سے انکار کر دیتا ہے، پھر اللہ کا اقرار کرتا ہے الا اللہ سے۔ تو ایسا انکاری جو لا الہ کہہ کر انکار کرتا ہے، اور ایسا اقراری جو الا اللہ کہہ کر اقرار کرتا ہے، ایسے بندے کے سامنے، ایسے شعوری مسلمان کے سامنے فتنہ ٹھہرے تو کیسے ٹھہرے؟ یہیں سے یہ حقیقت بھی ظاہر باہر ہو گئی کہ فتنوں سے آگہی سے فتنوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ فتنوں سے آگاہ نہیں ہوں گے، فتنوں کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور فتنوں سے آگہی تب ہوگی جب ایمان سے آگہی ہوگی، ایمان سے آگہی تب ہوگی جب قرآن سے آگہی ہوگی، اور قرآن سے آگہی تب ہوگی جب من میں تلاش حق کا جذبہ بیدار ہوگا۔ تلاش حق کا جذبہ خود خدا نے ہر انسان میں ودیت کر رکھا ہے، اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ دل کی دنیا میں اترنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اس جذبہ حق کے ساتھ ہی قرآن سے رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ بندے کے اندر تلاش حق کا جذبہ پیدا ہو جائے، قرآن کے پاس آ جاتا ہے، پھر قرآن سے اس کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے دو طریقوں سے۔ براہ راست کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ آتا ہے تو بہت اچھی بات، قرآن براہ راست آتا ہے تو بہت اچھی بات، وگرنہ جیسے میں پچھلے سوالوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ بندہ اتفاقی ترجمہ لے لے، جس پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا اتفاق ہے، سمجھائی؟ تو براہ راست وہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، کس میں؟ کفر و اسلام کے مسائل میں، ان مسائل میں جو بالکل واضح ہیں۔ مفسر کی تفسیر پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں نہیں رکھی، ترجمے میں وہ باتیں، قرآن کے نص میں، ٹیکسٹ میں وہ باتیں واضح کر دی ہیں۔ تو قرآن سے براہ راست رہنمائی ایسے واضح ترین مسائل میں لی جاتی ہے، اور پھر دوسری رہنمائی بالواسطہ ہے کہ اہل علم و عمل کی رہنمائی سے قرآن کے غیر واضح مسائل سمجھنے آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں بندہ غیر واضح مسائل میں، اختلافی مسائل میں غیر عالم ہوتے ہوئے اپنی رائے قائم نہیں کرتا کہ کہیں وہ تلفیق کا شکار نہ ہو جائے۔ تلفیق کہتے ہیں دو متضاد مسئلوں کو اس طرح جمع کر لینا کہ نتیجہ کچھ اور نکلے۔ یہ میں عوامی انداز میں بڑا مختصر سا بتا رہا ہوں، انتہائی شاید اس میں کمی بیشی بھی کوئی رہ جائے۔ بندہ جب غیر عالم ہوتے ہوئے اپنی رائے پیش کرنے لگتا ہے تو تلفیق کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جس نتیجے پر دنیا کے فقہا پہنچے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک خون نکل کے بہہ پڑے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکل کے بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سنیے، ایک شخص سے اس نے عورت کو بھی ہاتھ لگا لیا، اس کا خون نکل گیا اور بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کے نزدیک بھی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وضو اس لیے ٹوٹا ہے کہ اس کا خون نکل کر بہہ پڑا ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسے ہی شخص کا خون نکلنے سے نہیں ٹوٹا بلکہ عورت کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹا ہے۔ دونوں امام متفق ہیں کہ وضو ٹوٹا ضرور ہے،
دونوں اماموں میں صرف اختلاف وضو ٹوٹنے کی وجہ پر ہے۔ ایک کہتا ہے وضو اس لیے ٹوٹا ہے کہ اس نے عورت کو ہاتھ لگایا، دوسرا کہتا ہے نہیں وضو اس لیے ٹوٹا ہے کہ اس کا خون نکلا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے جو عالم بھی نہیں، جس کا خون بھی نکلا ہے اور کیا کہتے ہیں اس نے عورت کو ہاتھ بھی لگایا ہے، یہ دونوں کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دلیل وہاں سے پکڑ لیتا ہے، ایک دلیل وہاں سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا خون نکلا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، وہ امام شافعی سے دلیل پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں نے عورت کو عورت کو میں نے ہاتھ لگایا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، وہ امام ابو حنیفہ سے دلیل پکڑ لیتا ہے، اور وہ ایک ایسے نتیجے پر اترتا ہے جس پر نہ امام ابو حنیفہ متفق ہیں نہ امام شافعی متفق ہیں۔ دونوں فقہا کہتے ہیں وضو ٹوٹا ہے، اور یہ لے مین ان پڑھ بندہ کہتا ہے میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک بات وہاں سے لے لی، ایک بات وہاں سے لے لی، نتیجے میں وہ بات آ گئی جو کسی کا قول نہیں۔ تو آپ اس مجموعے کو آپ تلفیق سمجھ لیں۔ تو غیر عالم ہوتے ہوئے بندہ جب غیر واضح مسائل میں اپنی رائے قائم کرنے لگتا ہے تو ایک مرحلے میں جا کے وہ ایسی جگہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو خیر آپ سے بات یہ ہو رہی تھی، بات لمبی ہو گئی فتنوں کے حوالے سے، کہ واضح مسائل میں وہ قرآن کریم سے براہ راست رہنمائی لیتا ہے۔ واضح مسائل جو عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور غیر واضح مسائل میں وہ بالواسطہ رہنمائی لیتا ہے، اہل علم و عمل کے کیا کہتے ہیں واسطے سے قرآن سے رہنمائی لیتا ہے۔ پھر وہ اختلافی مسائل میں تشدد اختیار نہیں کرتا کہ متعصب بن جائے، سمجھ آئی، اور عقیدہ اور ایمان میں ڈھیلا نہیں پڑتا کہ مداہنت کا شکار ہو جائے۔ ایک متوازن راہ پر گامزن ہو جاتا ہے جہاں وہ اصولی مسائل پر سمجھوتا نہیں کرتا اور چھوٹے غیر ضروری فروعی مسائل پر وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دین کو سمجھنے کے راستے کھل جاتے ہیں، فتنوں کے دروازے ایسے شخص پر بند ہو جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا وہ مصداق بن جاتا ہے۔ ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے ہم اسے اپنے راستے اپنے تک پہنچنے کے پتے بتا دیتے ہیں، راستے بتا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایک سفر کرتا ہے، راستے اختیار کرتا ہے اور اس راستے میں وہ علم دین کو تلاش کرتا ہے تو اللہ اس برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس حدیث کا بھی مصداق بن جاتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، ارے مومن کی فراست سے، اس کی وزڈم سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے شعوری طور پر مسلمان بنتا ہے، اس کی وزڈم اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ حالات سے، واقعات سے، احوال سے نتائج کو درست اخذ کرنے لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ حقیقت روز روشن سے بڑھ کر روشن ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محض دو لفظی عقیدہ نہیں جو عقیدے کی حد میں محدود ہو جائے، لا الہ الا اللہ، بلکہ وہ فکر سے، نظر سے، بلکہ یہ وہ فکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نظر ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ شعور ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو فرد کی پوری عملی زندگی تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ ان تمام تفصیلوں سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ لا الہ الا اللہ محض عقیدہ نہیں ہے کہ عقیدے تک محدود ہو جائے، یہ انسان کی عملی زندگی تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ تو توحید، عملی توحید کہ لا الہ الا اللہ بندے کی عملی زندگی تک لامحدود ہو جاتا ہے، اس پوری تفصیل سے پتہ چلا، اگرچہ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس مستقل موضوع پر ہم مستقل طور پہ الگ کلام کریں گے۔ تو خلاصہ کلام آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئیں۔ خواتین و حضرات، فتنوں سے کیسے بچنا ہے، فتنوں سے بچنے کا طریقہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ پہلی قدم پر اسے فتنوں سے کیا کہتے ہیں بچاؤ کا طریقہ اس کے لیے پہلے ہی رکھ دیتے ہیں کہ وہ لا الہ کے راستے الا اللہ پر آتا ہے، وہ لا الہ کے ذریعے فتنوں سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے اور الا اللہ کے ذریعے وہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے۔ پھر کچھ فتنے ایسے ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے وحی کے زور پر اللہ سے ہم کلام ہو کے امت کو بتا دی ہیں تاکہ بندہ ان فتنوں کو پڑھ کر بھی ان فتنوں سے اپنے بچاؤ کا احساس کرے۔
تو سوال کا جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم نے فتنوں سے بچنا کیسے ہے۔ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا